السلام علیکم ایوریون. آج ہم بات کریں گے گلے کے کینسر کے بارے میں. گلے کے کینسر کی سب سے پہلی علامت تو گلے کا مسلسل خراب ہونا ہے. یعنی کہ اگر آپ سوالو کرتے ہیں اور آپ کو مسلسل درد محسوس ہو رہا ہے, آپ نے اینٹی بایوٹکس بھی لیے ہیں, اینٹی الرجکس بھی لیے ہیں, لیکن آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گلے خراب سے آگے بھی سوچنا چاہیے. کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان ڈائگنوزڈ ہو. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو گلے میں سے بار بار خون آ رہا ہے یا کوئی ڈسچارج آ رہا ہے جو کہ اسمیل اچھی نہیں ہے اور مسلسل آتا جا رہا ہے, آپ نے انفیکشنز کا ٹریٹمنٹ بھی کرایا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو گلے سے بلڈ آنا یا پھر ڈسچارج کا آنا بھی ایک گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. اس طرح اگر آپ کو بعض اوقات گلے میں اگر بلاکیج آتی ہے تو نوز میں بھی بلاکیج فیل ہو سکتی ہے, تو ایونچولی آپ کو گلا خراب ہونے کی وجہ سے ناک بند ہونا بھی محسوس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ گلے کا ٹیومر کسی کا بڑھتا ہے تو وہ آپ کو خوراک کی نالی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے, جس سے آپ کو سوالنگ میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ سالڈز لیتے ہیں تو آپ کو نگلا نہیں جاتا. ایک تو پینفل سوالنگ ہوگی, دوسرا سوالنگ میں پرابلم ہوگا, یعنی کہ سوالنگ میں آپ کو رکاوٹ محسوس ہوگی, یعنی کہ آپ کو بلاکیج محسوس ہوگی. دوسری چیز یہ کہ آپ کو آواز میں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے. اگر گلے کا کینسر آپ کا اور ایڈوانسڈ ہوتا ہے تو آپ کی آواز بیٹھ سکتی ہے یا آہستہ آہستہ آواز کی کوالٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی چینج ان وائس ہے, یعنی کہ اگر آپ کو آواز میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے, آواز بیٹھ گئی ہے, آواز بھاری ہے, اس کے علاوہ آواز ناک سے آ رہی ہے, یعنی کہ آپ کو آواز کی کوالٹی میں کوئی چینج لگ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ ناک سے آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو گلے میں سے خون آ رہا ہے, گلے میں سے ڈسچارج آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو گلے میں پین محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو کھانے میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. پہلے آپ روٹی آرام سے کھا لیتے تھے, اب روٹی نگلنے میں پرابلم ہوتی ہے, یا پھر روٹی کے بعد اگر خدا نخواستہ ٹیومر بڑھتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو لیکوڈ لینے میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے. یہ جو ساری علامات ہیں یہ کینسر کی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک کامن علامت میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ کسی بھی کینسر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے جو کہ گلے میں ہو, اور وہ ہے گردن میں گلٹیوں کا بننا. اگر آپ کی گردن میں گلٹیاں محسوس ہو رہی ہیں تو وہ نہ صرف ناک کے کینسر, نہ صرف منہ یا لپس کے کینسر, بلکہ گلے کے کینسر کی بھی علامت ہو سکتی ہے. گردن میں اگر گلٹی بن رہی ہے اور وہ سخت ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی بایوپسی ہونا ضروری ہے. گلے میں جو گلٹیاں ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا, اگر وہ نارمل گلا خراب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں تو وہ آپ کے اینٹی بایوٹک سے چلی جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ ختم نہیں ہو رہی اور ساتھ میں آپ کو جو سمٹمز میں نے ابھی آپ کو بتائے ان میں سے بھی کوئی سمٹمز ہیں, تو یہ ان دونوں کو اگر ہم آپس میں کو ریلیٹ کریں تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ہم ان پیشنٹس کو جو ہمارے پاس ان تکالیف کے ساتھ آتے ہیں, ہم ان کا کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. ENT اسپیشلسٹ آپ کا ناک, کان, گلے کا معائنہ کرے گا, اور آج کل ایگزامینیشن یا معائنے کی ٹیکنیکس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ وہ اینڈوسکوپ سے, یعنی کہ وہ ایک کیمرے کے ذریعے آپ کے انٹرنل آرگنس کو اچھے طریقے سے ایگزامینیشن کر سکتا ہے. اگر آپ کیمرے کے بغیر ایگزامینیشن کریں گے تو اتنا یوزفل نہیں ہوگا اور ایزیلی آپ کوئی نہ کوئی ٹیومر یا ابنارملٹی کو مس کر سکتے ہیں. آپ نے ENT سے کیمرہ ایگزامینیشن کرانا ہے. دوسری چیز یہ, وہ آپ کو MRI ایڈوائز کر سکتے ہیں یا CT اسکین ایڈوائز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو ناک, کان, گلے کی ڈیٹیلز اچھے طریقے سے پتہ چل جائیں گی. اس کے علاوہ گردن کی ڈیٹیلز بھی CT اسکین یا MRI میں بہت اچھے طریقے سے آ جاتی ہیں. یہ 2 ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے, اور جہاں ابنارملٹی آتی ہے یا کوئی ٹیومر ویزیبل ہوتا ہے تو پھر اس کی بایوپسی لی جاتی ہے. بایوپسی نہ صرف ہمیں گلے کے کینسر کی ٹائپ بتاتی ہے بلکہ آگے ٹریٹمنٹ کو بھی جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے. بایوپسی کا ٹیسٹ انتہائی ضروری ہے. بایوپسی کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اس میں اس کینسر کے مطابق ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. جنرلی گلے کا کینسر کسی کو ہوا ہے تو اگر آپ ارلی سٹیج میں آئیں گے تو آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی, اور آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریڈیشن اور کیموتھراپی کو کمبائن کر کے بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن آپ جتنا لیٹ آئیں گے ہمارے پاس, تو ایسے پیشنٹس جو بہت لیٹ آتے ہیں, جن کا کینسر گلے میں ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے, ان کے لیے آپریشن ہی واحد حل ہوتا ہے. آپریشن انفارچونیٹلی اس کے کافی سارے موربیڈیٹیز ہیں, یعنی کہ کافی سارے لانگ ٹرم پرابلمز آتے ہیں پیشنٹ کو, جس طرح ایک پرماننٹ سانس کی نالی لگ جاتی ہے. جنرلی یہ موسٹلی پیشنٹس یہ آپریشن کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں, اور آپریشن
سے اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کو ایک نالی لگے گی جس سے وہ سانس لیں گے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ بیکاز وہ نالی لگنے کی وجہ سے آپ کبھی بول نہیں سکیں گے، یا بولنے کے لیے کچھ اسپیشل ڈیوائسز اب اویلیبل ہو گئی ہیں. لیکن اگر آپ کو جب ہم پیشنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کینسر ایڈوانسڈ ہے اور آپ کو سرجری چاہیے، اور سرجری میں آپ کو ایک ٹیوب ڈالی جائے گی جو کہ گلے سے ہمیشہ رہے گی، اور دوسرا آپ بول نہیں سکیں گے کبھی بھی، تو موسٹلی پیشنٹ سرجری سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ سرجری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس ارلی اسٹیجز میں آئیں تاکہ ہم کیمو ریڈیشن یا پھر ریڈیشن سے آپ کا ٹریٹمنٹ کریں اور اس کینسر کو مکمل طور پہ ختم کریں. لیکن ایسے پیشنٹس جو کہ ایڈوانس گلے کے کینسر سے آتے ہیں ان کو سرجری اور ریڈیشن دونوں چاہیے ہوتی ہیں، اور ان کے لیے سرجری انتہائی ضروری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ سرجری ڈیلے کریں گے تو انفارچونیٹلی آپ کے لیے ریڈیشن بھی کوئی خاص افیکٹو نہیں ہوگی. تو ٹریٹمنٹ ایونچولی اگر آپ سرجری ڈیلے کرتے ہیں تو وہ پیلیٹیو ہوگا. اور جتنا آپ کے ہیڈ اینڈ نیک کینسر کو یاد رکھیں، جتنا آپ ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کریں گے، یہ کینسر اتنا ہی ٹریٹمنٹ ریسسٹنٹ ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے جتنے سیلز بڑھتے جائیں گے، جتنا ٹیومر ایڈوانس ہوتا جائے گا، جتنی سٹیج بڑھتی جائے گی، آپ کا ٹریٹمنٹ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوگا. سو ریممبر، اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمز ہیں جس میں گلا خراب ہے، آواز کی تبدیلی ہے، ناک سے خون ہے، گلے سے خون ہے، ناک سے ڈسچارج ہے، گلے سے ڈسچارج ہے، خوراک نگلنے میں کوئی تکلیف ہے، ان ساری سچویشنز کی صورت میں، یا پھر گلے میں گلٹی ہے، تو ان سارے سمٹمز کی صورت میں آپ نے ENT اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے، اپنا معائنہ کرانا ہے، اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں، واپسی ٹائم پہ کرانی ہے، اور پھر ٹریٹمنٹ آپ کو تجویز کیا جائے گا. جنرلی یہ ٹریٹمنٹس جو بھی ہم ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے پیشنٹس کو دیتے ہیں، یہ ملٹی موڈالٹی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ڈاکٹر کلینک میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. جنرلی ہم میٹنگ میں سارے ڈاکٹرز، جس میں ریڈیولوجسٹ، پیتھولوجسٹ، ENT اسپیشلسٹ، ENT سرجن، اس کے علاوہ آنکالوجسٹ، یہ سارے مل کے ایک ڈیسیجن کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کون سا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے چاہیے. پہلے سرجری چاہیے، پہلے ریڈیشن چاہیے، یا پھر کون سا ٹریٹمنٹ پیشنٹ کے لیے پریفر کیا جائے گا، یا کیمو تھراپی پہلے چاہیے. تو یہ سب ٹریٹمنٹ ایک میٹنگ میں، جس کو ہم ٹیومر بورڈ کہتے ہیں، اس میں ڈسکس کر کے ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں. سو آئی ووڈ اگین ایمفسائز کہ یہ والا ٹریٹمنٹ پیشنٹس کا ایک بڑے اسپیشلائز سینٹر میں ہونا چاہیے، جہاں پر ڈائگنوسٹک، جہاں پر پیتھولوجی، ریڈیولوجی، جہاں پر سرجری کی فیسلٹیز اور ریڈیشن، کیمو تھراپی فیسلٹیز بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلشڈ ہوں. So this was all for today. If you have any questions, let me know. Thank you very much.